کہہ چکا ہے. قرآن کی اس آیت کے اوپر اگر عمل کر لیا جائے تو آج ہندوستان اور دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے حالات ہیں، ہندوستان خصوصی طور پر اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو لے لیں، جو حالات ہیں، جن کو عزت کے مرتبے پہ ہونا چاہیے، جن کو عزت کی کرسی پہ بیٹھنا چاہیے، وہ مسلمان آج ذلیل رسوا ہیں، آج دردروں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آج ایک جانور کی تو عزت ہے لیکن مسلمان کی عزت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. حالانکہ قرآن کی آیت ہمیں اس بات کی طرف گامزن کرتی ہے. قرآن چیخ چیخ کر کے بتا رہا ہے، اے لوگوں، اے مومنوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سب سے سچی اور سب سے پیاری ہوا کرتی ہے، اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. اور اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ انسانوں جیسا وعدہ نہیں ہوتا ہے. انسان وعدہ کرتا تو وعدہ خلافی کر جاتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ کبھی بھی اللہ اپنے وعدہ سے پیچھے مکرتا نہیں ہے، اپنے وعدہ سے کبھی پیچھے ہٹتا نہیں ہے. وعدہ جو اللہ نے کر رکھا وہ وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے، آج بھی سچا اور آئندہ آنے والے وقت میں سچا ہی رہے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ فرماتا بندو، او میرے بندو، میرا وعدہ جو ہوا کرتا ہے میں اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا ہوں. یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، عام بادشاہ نہیں ہے. وعدہ کر دیا سب کو 15-15 لاکھ ملیں گے، ملا؟ جو تھا وہ بھی چلا گیا. بہت سارے وعدے تھے، کالا دھن واپس آئے گا، وہ بھی نہیں آیا. غریبوں کے پاس جو پیسے بچے ہوئے تھے وہ بھی چلا گیا. ایک ایک وقت کھانے کے لیے غریب آدمی ترس رہا ہے. یہ وعدہ، یہ دنیا کے بادشاہوں کی حالت ہے. جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اپنے وعدہ سے کبھی مکرتا ہی نہیں ہے، کبھی مکرتا ہی نہیں. قرآن کی آیت کو ذرا اٹھائیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے، اے میرے مومن بندو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اے میرے مومن بندو، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اے مومنو، اے میرے مومن بندو اور بندیوں، انتم اللعلون، اے میرے مومن بندو، تم ہی حکومت رہے گی، تمہاری حکومت رہے گی، تمہاری سلطنت رہے گی، تمہیں کوئی عزت کا مقام ملے گا، عزت کی کرسی پہ تمہیں کو بٹھایا جائے گا. ان کنتم مومنین، اللہ کا وعدہ کہ مومن بن جاؤ. قرآن کی آیت کے اوپر غور کرو میرے پیارے ساتھیوں. آج جو حالات ہیں اس کو دیکھو، حالات کو ذرا دیکھو، قرآن کی آیت کے اوپر غور کرو. اللہ کی آیت آج بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے. بہت سے حفاظ کرام، ہر گھر کے اندر قرآن موجود ہے. قرآن اٹھاؤ، 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 55 دیکھو، اللہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ اللہ کا وعدہ مومنوں کے ساتھ ہے. مومن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. آج سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے، اپنے مومن بندوں سے وعدہ کیا تھا. جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں چند صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تھے، چند صحابہ کرام 313 کی تعداد میں نکلے تھے، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ ہے. اللہ کا وعدہ کہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی رسوا نہیں کرے گا. صحیح بخاری کے اس روایت کو اٹھا لینا میرے بھائیوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے، اللہ
تیرا یہ وعدہ ہے اللہم انجزنی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے یہ مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت گمراہ کر دی گئی، چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک کر دی گئی، ختم کر دی گئی، برباد کر دی گئی، تو لا تعبد فی الارض ابدا، زمین میں تیری عبادت کرنے والا، زمین میں تمہاری عبادت کرنے والا، تیرا ذکر کرنے والا، تجھے پکارنے والا کوئی دنیا میں باقی نہیں بچے گا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے اور میں اپنے وعدہ کو سچ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ کی قسم، اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، اٹھاؤ قرآن کریم کی آیتوں کو، اٹھاؤ حدیث کے صفحات کو دیکھو، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ہمارا وعدہ سچ ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آخر کار جنگ بدر کا منظر سب کو معلوم ہے، چند گھنٹوں کے اندر یہ جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول سے اور اسی طریقے سے نبیوں سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، فرشتوں کو بھیج دیا اور مومنوں کو عزت عطا کر دیا۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے، اس واقعے کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے اے مسلمانوں، اے مومنوں، وہ اللہ کل بھی تھا، وہ اللہ آج بھی ہے اور اللہ آئندہ بھی رہے گا، کیونکہ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ حی مطلب زندہ ہے، قیوم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی اس پاور کو جانو، یہ انسان سو جاتا ہے، انسان سے تم مانگتے ہو، انسان کبھی سوتا کبھی غریب کبھی امیر، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی، اللہ کو کبھی اونگ نہیں آتی۔ اونگ کا مطلب ہم بہت دیر سے تھکے ہوئے ہیں، ہم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اچانک آنکھ ایسے کر دیتے ہیں، اونگ آنے لگتی ہے۔ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو کبھی نیند بھی نہیں آتی ہے، تھکاوٹ بھی نہیں، اور کبھی اونگ تک بھی نہیں آتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کا وعدہ سچ ہے، تم 24 گھنٹہ میں جب چاہو اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کو پکارو، اس اللہ کا وعدہ آج بھی سچا ہو کر کے رہے گا۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، مومنوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے اے مومنو ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں عزت کے مقام کے اوپر بیٹھائیں گے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، افسوس کی بات یہ ہے قرآن کی آیت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے، لیکن مسلمانوں کی حالت بد نہیں بلکہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی عزت تمہیں ملے گی، عزت تمہیں ملے گی، اور خلافت، بادشاہ، حکومت تمہیں ملے گی، لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، رسوا، ذلیل، دردروں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ گڑبڑی ہے کہیں نہ کہیں، تار کے اندر فالٹ ہے، اس تار کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس گڑبڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، جب قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے عزت تمہیں ملے گی، حکومت تمہیں ملے گی، بادشاہ تمہیں ملے گی، حکمرانی تمہیں ملے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج ذلتوں کی زندگی ہم اور آپ گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا قرآن کی آیت نعوذ باللہ غلط ہے؟ نہیں میرے ساتھیوں، ہمارے اندر گڑبڑی آ گئی ہے، ہم حقیقی معنوں میں مومن ہے ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے۔ اگر مومن ہوتے تو اللہ کا وعدہ سچا ہو جاتا، شرط لگا دیا ان کنتم مومنین، مومن بنو حکومت ہم تمہیں دیں گے۔ ہم اور آپ مومن ہیں۔ مومن کیسا ہونا چاہیے؟ مومن کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے اور آپ کی طرح سنیچر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں، اتوار نہیں، سوموار نہیں، منگل نہیں، بدھ نہیں، جمعرات نہیں، جمعہ کے دن جا کر کے پڑھ لیے سوچ لیا ہم مومن ہیں۔ ہاں ہم مومن ہیں۔ کبھی سال میں مہینے میں ایک تقریر، ایک پروگرام ہو گیا، جا کر کے شریک ہو گئے، سمجھتے ہم پکے مومن ہیں۔ ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں کبھی کبھی پردہ، کبھی کبھی حجاب کر لیا، سمجھتی ہم مومنہ ہیں۔
ہماری نوجوان نسل شاہ رخ خان، سلمان عامر اور دوسرے فلم ایکٹروں کی کاپی کرنے والے اور کہتے ہیں ہم رسول سے محبت کرنے والے، ہم مومن ہیں. کیا اسی کا نام مومن ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں، ہرگز نہیں. اگر تمہیں مومن دیکھنا ہے کیسا مومن بنے، عزت ہمیں ملے گی، حکومت ہمیں ملے گی. فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم تمہیں زمین کے اندر بادشاہ بنائیں گے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ضرور بضرور ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں بادشاہ دیں گے، ہم تمہیں عزت کے مقام پہ بیٹھائیں گے، جیسا کہ تم سے پہلے بھی ہم نے مومنوں کو بادشاہت دی. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، تم سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو عزت دی، تم سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو بادشاہ دی. اسے ہندوستان کو اٹھائیے. ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے 20 سال، 40 سال، 50 سال اور یہ 5 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1100 سال تک تقریباً حکومت کی ہے. یہ ہندوستان کی میں بات بتا رہا ہوں. اس ہندوستان کے اندر یہ 5 سے 10واں سال چل رہے ہیں تو کہتے ہیں الٹی گنگا بہنے لگی، ہم ہی ہیں حکمراں، ہم ہی. ارے ہم تو صدیوں سے سلطان ہیں، ابھی حکومت تھوڑی سی بدلی ہے، حکومت پھر ملے گی. شرط یہ کہ مومن بنو. مومن کیسا؟ آئیے ذرا مومن کیسا ہونا چاہیے، ذرا منظر ذرا دیکھیے مسلمانوں، مدنا پور کے لوگوں، نوجوانوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں اور یہاں کے اہم ذمہ دار ذرا غور سے سنیں. مومن کیسا ہونا چاہیے؟ آؤ ذرا مومن کیسا ہونا چاہیے، اسی کو حکومت ملے گی. مومن کیسا؟ اللہ کی قسم ذرا منظر دیکھو، منظر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں. حضرت معاویہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے، تہجد کی نماز پڑھ کر کے بستر میں سو جاتے ہیں. بستر میں سوئے، اب شیطان آیا فجر کے وقت میں، اور فجر سے پہلے شیطان انسانوں کے پاس آتا ہے، جو نمازی ہوا کرتے ہیں اس کے پاس آتا ہے اور اس کے پیروں کو، ان کے سروں کو، ان کی کمر کو دباتا. سو جا سو جا، ارے نیند بہت اچھی ہے، نماز سے بہتر نیند ہے، سو جا سو جا، تجھے کیا فائدہ ملنے والا ہے. دبا دبا کر کے شیطان انسان کو سلا دیتا ہے، اور جب انسان نماز کو چھوڑ دیتا تو شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. حضرت معاویہ کھراٹا لے کر کے سو رہے ہیں، کر سو رہے ہیں. اب یہ شیطان بھی پیروں کو دبایا، کمر کو دبایا، سینے کو دبایا، ان کے سر کو دبایا. حضرت معاویہ بھی سو گئے، آنکھ نہیں کھلی. شیطان تو بہت زیادہ خوش ہوا کہ چلو ایک کو تو کم سے کم اپنے ساتھ ملا لیا. میں نے جو اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اے اللہ جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، یہ وعدہ کر کے جو شیطان آیا ہوا ہے بڑا خوش ہوتا ہے جب کوئی نماز ترک کر دیتا ہے، جب کوئی بے حیائی والا کام کرتا ہے، جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اور وہ تو چاہتا ہے کہ اللہ سے ناراضگی والے اعمال انسان کرتے چلے جائے. حضرت معاویہ نے جب فجر کی نماز چھوڑ دی میرے پیارے ساتھیوں، شیطان بڑا خوش ہوا. حضرت معاویہ نے تو جان بوجھ کر کے نماز نہیں چھوڑی تھی، سو گئے تھے. مسئلہ معلوم کرنا میرے بھائیوں، مسئلہ معلوم رکھنا، اگر آدمی سو جائے، آنکھ نہ کھلے، اذان کی آواز نہ سنے، جب آنکھ کھلے فوراً اٹھ کر کے وضو بنا کر کے نماز اگر ادا کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا ثواب دیتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اذان ہو رہی ہے اور آنکھ کھل گئی، ارے ٹھنڈی بہت لگ رہی ہے یار، پڑھیں گے نا، پڑھ لیں گے، ابھی تو 5 ہی بجا ہے، پڑھیں گے 6 بجے آرام سے، 7 بجے اٹھ کر کے پڑھ لیں گے. تو اگر ایسے نمازی ہیں جو سستی کر کے نماز ادا کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کر کے، فجر کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے، آؤ نماز کے لیے آؤ، یہ نماز نیند سے بہتر ہے. آدمی کے کانوں میں یہ آواز ٹکرا رہی ہے، آواز سن کر
کہ بندہ اٹھتا نہیں ہے، ارے چلو نماز پڑھیں گے، تھوڑی سی اور سو لیتا ہوں، ٹھنڈی ہے ذرا کمبل اوڑھ لیتا ہوں، اس ٹھنڈی میں کیا نماز پڑھوں، تھوڑا سورج نکل جائے تب نماز پڑھوں گا، تھوڑی دیر ہو جائے تب نماز پڑھوں گا، کام کر لوں تو نماز پڑھوں گا۔ فرمایا فویل للمصلین، سستی کر کے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی جہنم ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اگر سستی کر کے نماز ادا کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے بھی جہنم ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کی آیت کو اٹھانا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا اے لوگوں تم نماز کو اس کے وقت میں پڑھا کرو، ان کے جو اوقات ہوا کرتے ہیں ان کے وقتوں میں پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن کوئی نماز سستی کر کے نماز ادا کرتا ہے، فرمایا سستی کر کے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی جہنم ہے۔ کئی لوگ دیکھتے ہیں نا، بیٹھا ہوا ہے، جماعت کھڑی ہے، گپ میں لگا ہوا ہے، ارے پڑھیں گے جماعت ختم ہو گئی تب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی کی نماز چھوٹ جایا کرتی تھی، نماز تو پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ لیکن ایک رکعت دو رکعت اگر کسی کی چھوٹ جایا کرتی تھی تو نبی اکرم کے دور میں ان لوگوں کو مسلمان نہیں بلکہ منافق سمجھا جاتا تھا۔ غور کرو مسلمانوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو، فجر کی نماز چھوٹ گئی، جیسے سورج نکلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ کھلی، اٹھے حضرت معاویہ آنکھ کھلی، افسوس کرنے لگے، ہائے رے میری نماز چلی گئی، میں کل قیامت کے دن اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، یہ سوچ کر کے اٹھے، جلدی مسجد میں گئے، وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد فرض نماز جو فجر کی 2 رکعت نماز تھی اس کو ادا کر لیا اور رب کے بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور پھیلا کر کے بہت لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، لمبی دعا، کئی گھنٹے تک دعائیں مانگی۔ جب دعا کر چکے اور جب گھر چلے گئے اور دوسری رات جب بستر میں سوئے، آئی جنکا پور کے مسلمانوں، آئی مدنا پور کے لوگوں اور بنگال کے میرے مسلمانوں، ذرا دیکھو مومن کیسے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ دوسری رات جب بستر میں گئے، سو گئے، فجر کے وقت مؤذن نے اذان بھی دے دی تب بھی آنکھ نہیں کھلی، اچانک کیا دیکھتے، کیا اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے، اے معاویہ اٹھو، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، چلو کہیں جماعت نہ چلی جائے تم سے کل کی طرح، اٹھو نماز ادا کر لو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ اٹھے اور اٹھ کر کے کہنے، ارے تم کون ہو، میرے گھر کے اندر تم آ گئے، نہ دروازہ تم نے کھولا نہ کھڑکی، تم آئے کیسے اور تم ہو کون؟ جواب دیتا معاویہ، میں شیطان ہوں، شیطان۔ ارے شیطان ہو، تمہارا کام تو تھا سلانے کا، تم جگانے کا کام کب سے کرنے لگے؟ ہاں تم تو سلاتے ہو نا، تم جگا کیوں رہے ہو؟ کہا معاویہ کیا کروں، میں نے تو کل تمہیں سلا دیا تھا، تم سو بھی گئے تھے، میں بڑا خوش تھا، چلو تم نے نماز ترک کر دیا ہے، تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، میری جماعت کے اندر بڑھوتری ہو جائے گی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا تمہاری ایک نماز کیا چھوٹی، تمہاری آنکھ جیسے کھلتی ہے، تم نے نماز پڑھ بھی لیا، دعائیں اتنی زیادہ کی، اتنا زیادہ روئے، جتنا ثواب تجھے فجر کی نماز میں ملنا تھا اس سے کئی گنا زیادہ تجھے ثواب رونے اور اللہ سے معافی مانگنے کی وجہ سے مل گیا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تجھے نیکیاں زیادہ ملے۔ کیسے مومن تھے؟ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ ایک نماز چھوٹ جاتی ہے کوئی مطلب نہیں، ارے کیا ہوا، جمعہ کی نماز بھی چلی جاتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، فرض کوئی مطلب نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مومن بنو، مومن